تو اس محفل سے درود شریف کی برکت سے ایک نورانی خوشبودار لہر ہوتی ہے، اور وہ لہر خوشبو آسمان کے سارے فرشتے محسوس کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں حضور کے غلام میرے حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہ کا کفارہ ہے۔ یہ کس چیز کا کفارہ ہے؟ گناہ کا کفارہ ہے۔ اور اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور نبیوں کے سلطان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ احبابی دیوکار، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا علم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال کا شجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں انتہائی مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک چھو رہی ہیں۔ اب کلمہ طیبہ کو خالق کائنات نے ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے۔ کلمہ طیبہ، ایک وہ سارے بولے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صحیح اخلاص کے میرے کریم آقا کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امام کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جو معراج کی رات سارے نبیوں کے آگے امامت کرا رہے ہیں۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی باشیاء قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن، عفریت بڑا جن، اس نے کہا حضور والا یہ محفل ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت کتنے کوٹھیوں میں بند ہے، تالے لگے ہیں، پہرہ دار پہرہ دے رہے ہیں، میں یہ محفل ختم ہونے سے پہلے آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میری عدالت میں ایک ایسا بھی ہے جو اس سے بھی پہلے لے آ سکتا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی لقوی عزیز۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آپ کی امت میں سے ایک جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، کس کا علم دیا تھا؟ سارے بولے کس کا علم دیا تھا؟ کتاب۔ جس کو کتاب کا علم دیا تھا آپ کی امت میں سے، اب فیصلہ آپ کی اوپر میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میرے حضور کے مقتدی بنے معراج کی رات، آپ کی امت کے ایک عالم کا یہ علم ہے، اس نے عرض کی حضور آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے اپنی جگہ سے غائب ہی نہیں ہوں گا، اپنی جگہ سے اٹھوں گا نہیں، میں ادھر ہی آپ کو لا لیتا ہوں۔ ہوا بھی ایسا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک کتاب کے عالم کا یہ علم ہے، تو آپ فیصلہ خود کریں میرے حضور علیہ السلام کی امت کے جو ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کمال کیا ہوگا۔ جس وقت کلمہ طیبہ اپنی زندگی میں حضور غوث اعظم پکا کرتے ہیں، اس کی تمام شرائط کو، اس کی ضوابط کو جس وقت اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، پھر وہ مقام آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میں کل کائنات کے جو شہر ہیں اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت جو انسان اپنی زندگی میں اس کو لے آتا ہے، یہ وہ پاکیزہ درخت ہے، اس کے اوپر وہ پھل لگتے ہیں، وہ میٹھے پھل ہوتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کلمہ طیبہ کے اندر وہ پھل ہوتے ہیں۔ نہ یہ پودا مر جاتا ہے، نہ وہ پھل ختم ہوتے ہیں۔ دنیا کے پودوں کے پھل
ختم ہو جاتے ہیں، کبھی پودے سوکھ جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ طیبہ وہ پودا ہے جس پر ساری زندگی پھل لگے رہتے ہیں، انسان پھل کھاتا رہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قلائد الجواد کتاب صفحہ نمبر 19، بہجت الاسرار صفحہ نمبر 25، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے حوالہ میرے پاس موجود ہے، بس ایک دو میں صرف آپ کے ذہنوں تک لانا چاہتا ہوں۔ اس کی حالات سے ہوتی ہے، لوگوں سے نذرانے لینے سے نہیں بلکہ لوگوں کو تقسیم کرنے سے ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خلیفہ نے اشرفیاں بھیجی، اس وقت کی جو سکے تھے، تھیلیاں بھیجی، فرمایا آپ رکھ لیں۔ اب اللہ کے ولی کی نگاہ تو کمال دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا ہم جو کھاتے پیتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، ہماری دعائیں کس وقت قبول ہوں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ ساتھ نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے صحابی اپنا کھانا لقمہ حلال کر لے، پھر دعا مانگنا تیرا کام ہے، اس دعا کو قبول کرنا رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لقمہ حلال کر لو، مانگنا تیرا کام ہے، اس کو قبول کرنا رب کا کام ہے۔ یہ صرف صحابی کے لیے پیغام نہیں تھا، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے ہر ایک کے لیے یہ پیغام تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خلیفہ نے تھیلیاں بھیجی، اشرفیاں بھیجی، دینار بھیجے۔ آپ نے ادھر دیکھیں میری طرف، یہ رومال ہے، کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ آپ کو بتائیں کہ اللہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مقام عطا کیا تھا۔ یارو ولادت کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم الشیخ ابو صالح جنگی دوست کو خواب سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور فرمایا یہ دیکھ تو غریبوں کا خون چوس کر اللہ والوں کی برکت نام میں نذرانی دیتا ہے، لے جا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسی چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ ولایت کی ابتدا رزق کے حالات سے ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے کتنا علم دیا یارو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19 لاکھ کی آبادی بغداد شریف میں، 80,000 علماء، اور آپ جیسا کوئی صاحب کمال شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ سارے قدروں کو جھکائے رکھا کرتے تھے، اور 400 علماء بیک وقت آپ منہ سے جو بولتے تھے آپ کے فرمان کو لکھتے جایا کرتے تھے۔ جنات آپ کی بندہ ناز میں حاضر ہوتے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا جمع غفیر، کوئی محفل آپ کی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں لوگوں نے توبہ نہ کی ہو۔ آپ فرماتے لوگ توبہ بھی کرتے تھے، اور غیر مسلم جس وقت میرے اس بعد کی مجلس میں آیا کرتے تھے آپ کی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا قلائد الجواد کتاب ہے، شیخ المحدثین حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب افادات یومیہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری کا لکھا ہے کہ آپ کو حضور کی بارگاہ نام میں حضوری حاصل تھی۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم بھی درباروں پہ آتے ہیں، میں نے بھی دربار پہ دعا مانگی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور حضور کے امت کے جس حساب سے تابعین ہیں، امام ہیں، جو بھی ہیں اللہ کے ولی ہیں، سب کی سنت ہے۔
سب سے بڑا پیر انسان کا ماں باپ ہے. سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ماں باپ. یہ یاد رکھنا. آستانوں پہ جائیں، درباروں پہ جائیں، لیکن پورا ماں باپ گھر میں بیمار ہو، وہ وضو نہ کر سکے، اس کی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، اس کی دوائی نہ ہو، کوئی پیری نہیں ہے، کوئی مریدی نہیں ہے. کھانا کا بشیر انسان چلا جائے، ماں باپ پیچھے ان کی بے ادبی کر کے گیا، اس کی وہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہے. ایک انسان ہے گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، کسی انسان کی خدمت کرتا ہے، کسی کے گھر آٹے کا تھیلا بیچتا ہے، کسی بھی ماڑے انسان کی خدمت کرتا ہے. اب یہ کام کیا ہو گیا؟ ایک فعل ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ آئے یہاں پر محفل میں آئے ہیں، یہ آپ کا آنا ایک فعل ہے، اچھا عمل ہے. کسی کو آپ نے بھوکے کو کھانا کھلایا، ریگولر اس کی خدمت کرتے ہیں. آپ کو پریشانی بن گئی، آپ اللہ کریم کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ فلاں دن میں نے فلاں بندے کی ایسی خدمت کی تھی، اس کی پریشانی دور کی تھی. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میری طرف توجہ رکھیے گا کہ یا اللہ میں نے فلاں موقع پر تیرے فلاں بندے کی ضرورت کو پورا کیا تھا، بڑا پریشان تھا. یا اللہ اس بندے کی میں فلاں مصیبت دور کی تھی، میرے اس نیک عمل کی برکت سے آج میری کوئی مشکل وقت بن گیا ہے. یا اللہ میری مشکل کو اس نیک عمل کی برکت سے یا اللہ میری مشکل کو دور کر دے. خدا کی قسم اللہ اس نیک عمل کی برکت سے اس انسان کی مشکل کو دور کر دیتا ہے. فیصلہ میں آپ کی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر نیک عمل اللہ کی بارگاہ ناز میں وسیلہ بن سکتا ہے تو رب کا محبوب بندہ اللہ کی بارگاہ ناز میں وسیلہ یا رب کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ کی بارگاہ ناز میں وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ حبابی سی بتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جو روحانی مقام عطا کیا تھا نا، روحانی مقام، وہ کیا عطا کیا؟ سنیں، رزق حلال سے ہوتی ہے، وعدہ پورا کرنے سے ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے، ہمدردی کرنے سے، ان کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورنے سے نہیں بلکہ اپنی جیبوں سے ان لوگوں کو عطا کرنے سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے خلفاء کو حکم دے رکھا تھا کہ ہمارے آستانے پر جو بھی آئے، سنو، آستانوں پر جائیں، اپنی خوشی سے جو ہو وہ تحفہ دیں، اچھی بات. لیکن جو پیر کہے کہ مجھے اتنا نذرانہ دو، مجھے فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، ہر وقت کوئی نہ کوئی جناب وہ کہتا رہے، ڈیمانڈ کرتا رہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ فراڈیہ ہے، وہ فراڈیہ ہے. تو بدعت کی ابتدا تقویٰ سے ہوتی ہے، توبہ سے ہوتی ہے. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلفاء کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ ہمارے آستانے سے کوئی بندہ میرا مرید خالی نہیں جانا چاہیے، کوئی نہ کوئی لے کر جائے. تو حبابی عبادت معاف ہوگی. لو وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث اعظم اللہ تیرا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم تیرا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا تیرا. وہ جو کہے اپنی کو میرے مریدوں میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا. فرشتے مدرسے تک ساتھ چھوڑنے کو جایا کرتے تھے. یہ دربار الہی میں رتبہ ہے میرے غوث اعظم کا. لو آپ اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، لو آپ اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، پھر کیوں کرنا ہوتا بول بالا غوث اعظم کا. وہ جو چاہے وہ حق چاہے، جو حق چاہے وہ یہ چاہے، پھر کس طرح مٹ سکتا ہے چاہا غوث اعظم کا. بابی سی بتا میرا جی کرتا چلا جاؤں کہ یہ آپ ایک ترتیب سے جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ ختم دلواتے ہیں. ہٹلر نے جس وقت ان کو مولی گادر کی طرف کچلا تھا نا، میں نے بڑا بڑی بڑی مشینوں میں ڈال کر ان چوکیوں کو جلایا تھا. اس نے ایک جملہ بولا تھا، آج کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا لوگ مجھے ظالم کہہ رہے ہیں، جابر کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس وجہ سے ان ظالموں کو جلا رہا ہوں، مار رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، تھوڑے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. صدیوں بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہٹلر نے ان کو کیوں مارا تھا. یہ تھوڑے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی کرتوت سامنے آئیں گے تو لوگ مجھے کہیں گے کہ ہٹلر نے یہ چھوڑے کیوں ہیں، تو یہ بھی مار کے چلا جاتا.
یہودی نے کہا حسین چلا کون ہے مکار کون ہے؟ میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دے تو میں جو تو نے میرا مال لوٹا ہے تو وہ پورا نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، بس وہ میری شرط پوری کر دے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک تھیلی لے کر آیا وہ یہودی، کہا فضیل اس تھیلی کو میں نے گانٹ گرا لگائی ہے، تم بس کھول دو، ہاتھ لگا دو، اپنے ہاتھ لگا دو اس تھیلی کو، بس میری یہ شرط ہے۔ اور میری گفتگو کی جان ختم ہو گئی ہے۔ سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے، قرآن کہتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ انسان کے پھر وہ گناہ ہی رہتے جا۔ اللہ کتنا کریم رب ہے، اور سونے نبی کے ساتھ وعدے کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک روز محشر سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ آج وہی سیدھا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ ولیوں کے پاس جائیں، ولی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، یا ولی محتاج ہے اللہ۔ جميع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين کی بات پیش کرتے ہیں قبول منظور دعوی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك